جی میں ہوں علی ضامن ایڈوکیٹ، اور آج ہم ایک حلقے کی جو بہت ہی خوبصورت سیاسی سماجی شخصیت ہیں ان کی جو فلاحی خدمات ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ اگر تمام حلقے کے جو امیدوار ہیں اگر اسی سوچ کے ساتھ کام کریں تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ بہت سارے جو مسائل حل ہوں گے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یونین کونسل 155 سے چیئرمین کے امیدوار ہیں شاہد شوکت علی گجر، جن کے والد صاحب جو تھے شوکت علی گجر مرحوم، ان کا فیصل آباد کی ایک سیاست میں اپنے علاقہ یونین کونسل 155 افغان آباد گلبرگ میں ایک بڑا ہی باوقار مقام تھا، اور بڑے وہ خدائی خدمتگار تھے، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتے تھے۔ اور ان کے جو بیٹے ہیں شاہ شوکت علی گجر، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ بھی اپنے حلقہ کی عوام کو کسی نہ کسی شکل میں ریلیف فراہم کرتے ہیں، اور آج ریلیف فراہم کرنے کی سوچ انہوں نے آج جو موبائل پولیس اسٹیشن اگر میرا کیمرہ میں دکھائے تو یہ پراپر آج ایک گاڑی منگوائی ہے۔ ٹریفک قوانین پر عمل کریں، اپنا مستقبل بچائیں، موبائل پولیس اسٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ، یہ جو گاڑی ہے یہ فراہم کیا کرتی ہے، اس کے اوپر مینشن بھی ہے۔ مینشن یہ ہے کہ یہاں پہ آپ ایف آئی آر کا اندراج بھی ہوتا ہے، لرننگ جو لائسنس ہے اس کا اگر میرا کیمرہ میں دکھائے پراپر چیزیں ڈیفائن کی گئی ہیں۔ لرننگ لائسنس جو تمام کیٹیگری اس میں وہ آتے ہیں، خواہ وہ باقاعدہ لائسنس ہے موٹر سائیکل کا ہے، اس کے علاوہ موٹر کار کا ہے، ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید ہے، ڈپلیکیٹ لائسنس ہے، اور جو بیلن کمپنی لائسنس ہے، یہ ساری جو سہولیات اس گاڑی کے اندر فراہم کی جا رہی ہے۔ اور گاڑی میں بڑا ہی خوبصورت ماحول ہے، اندر اے سی لگایا ہوا ہے، اور جو جنہوں نے ڈرائیونگ لائسنس ان کے لیے بڑی خوبصورت سیٹس بنا رکھی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے یہ وقت کا جو ضیاع ہے اس کو بچانا بھی ہے کہ ان کے گھروں پہ جو ہے یہ موبائل گاڑی آ رہی ہے تو لوگ اپنے گھروں کے باہر آ کے اپنے لائسنس بنا رہے ہیں۔ یہ ایک جو کاوش کرنے والے ہیں شاید ان سے پوچھتے سر، آج ماشاءاللہ آپ نے ایک بڑی اچھی کاوش کی ہے اپنے حلقہ کی عوام کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام یونین کونسل کے جو امیدوار ہیں اگر اسی طرح وہ کوشش کریں حلقہ کے دوستوں کے لیے، حلقہ کے بچوں کے لیے، تو ان کو ڈور سٹیپ پہ جو ان کے لائسنس بنے، میں سمجھتا ہوں جو بڑے آج کل بھاری چلانے میں دیکھنے کو آ رہے ہیں ان سے بھی ان کو چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ویسے بھی جو لائسنس ہے یہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے آج آپ کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم۔ اصل میں وعلیکم السلام۔ پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اگر پاکستان میں رہ رہے ہیں تو ہم اپنا لائسنس لازمی بنائیں، کیونکہ لائسنس بنانے کے بہت سے فائدے ہیں۔ اگر وقتی طور پہ ہم کچھ فیس وغیرہ ادا کر کے لائسنس بنواتے ہیں تو بھاری جرمانوں سے ہماری بچت ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر روڈ پہ کسی قسم کا بھی کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس میں بھی جو لائسنس رکھنے والا ہے اس کو کافی سہولتیں وغیرہ میسر ہوتی ہیں۔ اور تیسرا جو ہمارا ویژن ہے کہ عوام کے مسائل ان کی دلیل پہ حل کیے جائیں، اپنے علاقے کے لوگوں کے مسائل ان کی دلیل پہ حل کیے جائیں۔ ابھی اپنے کا عوام کے جو مسائل اس کی دلیل پہ حل کیے جائیں، اس سلسلے میں آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں، آئی جی پنجاب ہیں، آر پی فیصل آباد ہیں، سی پی فیصل آباد ہیں، اور خصوصاً ایس پی ٹریفک جو ہیں، یہ عوام کو ٹریفک قوانین کے حوالے سے اس پہ عمل درآمد کروانے کے حوالے سے اور جو لائسنس ہے اس میں سہولیات جو ہے فراہم کرنے کے حوالے سے دن رات کاوشیں کر رہے ہیں۔ کیا آپ اس بات کو سراہتے ہیں؟ جی بالکل، یہ جو بھی وہ اقدامات کر رہے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے تحفظ کے لیے اور ہماری حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے اور ان پہ عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اور جو ہیلمٹ کا ہے ان کا تو ہیلمٹ بھی ہمیں اپنی حفاظت کے لیے لازمی پہننا چاہیے، اور جو ٹریفک کے قوانین ہیں ان کو پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور ٹریفک کے لیے جو لائسنس وغیرہ ہے ہمیں ان کو بھی بنوانا چاہیے۔ تو اس کے لیے اب یہ سہولت ہم نے اپنا سی پی او صاحب کو ٹریفک اپنا ایس پی ٹریفک صاحب کو کہہ کے تو یہ اپنے علاقے کے لیے میسر کروائی ہے۔ تو ہمارے علاقے کے لوگوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ یہ آپ کی دہلیز پہ میسر ہے، تو اس سے آپ پر پورا فائدہ اٹھائیں اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت بھی دیں۔ ہاں جی، جیسے کہ ناظرین آپ سن رہے تھے، شاہد شوکت علی گجر کا کہنا تھا کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جو ہے لائسنس بنائیں، کیونکہ اگر آپ نے آن روڈ آنا ہے، سڑک پہ آنا ہے، تو سڑک پہ آنے کے لیے جو ہے آپ کا لائسنس ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ کے پاس لائسنس ہوگا تو آپ کو بھاری جرمانوں سے آپ کو چھٹکارا بھی حاصل ہوگا۔ اور اس کے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ رونما ہو تو یہ میسیج جائے گا کہ آپ جو ہے لائسنس بھی رکھتے ہیں، اور لائسنس رکھنے کے ساتھ ساتھ بھی پاکستانی ایک مہذب شہری ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم ٹریفک قوانین کی پابندی کریں، ہم اشارے کی خلاف ورزی نہ کریں، ہم ون ویلنگ نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم جو جتنی بھی وائلیشنز ہیں اس سے پرہیز کریں۔ تو یہ اس کاوش پہ میں جو موجودہ گورنمنٹ ہے
ان کا کہنا تھا کہ میں ان کو بھی سراہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ RPO فیصل آباد جو ہیں, CPO فیصل آباد ہیں, اور جو SP ٹریفک ہے, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری گزارش پہ, ہماری ریکویسٹ پہ ہمیں یہ جو گاڑی ہے موبائل پولیس اسٹیشن یہ ہمیں فراہم کی. اور اگر میرے کیمرے میں دکھایا جس وقت لوگ جو ہیں وہ قطاروں میں کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, اور اپنا لائسنس بنانے کا انتظار کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑا فائدہ ہوگا کہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی ہے, اور ماہ رمضان میں لوگوں کے پاس وقت بڑا شارٹ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے افطاری کے بھی انتظامات کرنے ہوتے ہیں, اور پھر ان کے پاس جو وقت کی بڑی قلت ہوتی ہے, اس قلت کو نظر رکھتے ہوئے اور ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں میں سمجھتا ہوں یہ جو شاہد شوکت علی گجر کی جو کاوش ہے یہ قابل تحسین ہے. اور اگر اسی طرح فیصل آباد کی بہت ساری یونین کونسلز ہیں, پورے ضلع بھر کی یونین کونسل ہیں, اگر ضلع بھر کے جو تمام امیدوار ہیں خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کے اگر اپنے اپنے علاقوں میں وہ اسی طرح کام کریں, وہاں پہ گاڑیاں منگوائیں, لوگوں کے ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں, اس طرح سیوریج کے نظام کو بہتر بنائیں, گلیوں کے نظام کو بہتر بنائیں, شاہراہوں کو بہتر بنائیں, سڑکوں کے نظام کو بہتر بنائیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ فیصل آباد کا کوئی بھی علاقہ جو ہے وہ ٹینشن فری نہ ہو. شکریہ.